لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرمہ۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا بڑے ہی پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ تو فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور آقا کی شان بیان کرتے کرتے یوں بھی عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور آقا کی مدح سرائی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
اور مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اس کے بعد یوں بھی فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں اپنے آقا کی عظمت بیان کرتے ہیں اپنے آقا کی رفعت بیان کرتے ہیں اور بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اپنے آقا کی شان اپنے آقا کا مقام اپنے آقا کی رفعت و عظمت بیان کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں اپنے آقا کی شان اپنے آقا کی نعت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور ارشاد اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور آگے فرماتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا. اور فرماتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہے نا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. آپ دیکھیے ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہی ہے کہ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے ثبوت پہ ثبوت مانگنے لگتے ہیں دلیل پہ دلیل مانگنے لگتے ہیں. پورا سال کچھ بھی ہو جائے کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں. جہاں ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے سجاوٹ کیا دلیل پہ دلیل مانگ رہے ثبوت پہ ثبوت مانگ رہے ہیں. ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا محفل سجی ثبوت مانگ رہے ہیں محفل سجائی گئی ثبوت مانگنے لگے گھروں کو سجایا ثبوت مانگنے لگے جلوس نکالا ثبوت مانگنے لگے ذکر آقا کیا ثبوت مانگنے لگے جھنڈا لگایا ثبوت مانگنے لگے. پورے سال میں نہ جانے کتنے کام ہوتے ہیں کہیں ثبوت نہیں مانگتے. ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے ثبوت مانگنے لگتے ہیں. اور کیوں نہ ہو یہ ثبوت مانگ کر کے اعتراض کر کے دلیل مانگ کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کہاں سے ہے. جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تھی میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے تو جبریل امین جھنڈا لے کر کے حکم خدا بندی سے خانہ کعبہ کی چھت پہ جلوہ گر ہو گئے تھے. آقا کی آمد پر جھنڈا لگا دیا تھا اور ابلیس تھا وہ رو رہا تھا مایوس ہو رہا تھا غمگین ہو رہا تھا افسوس کر رہا تھا. تو ادھر ابلیس غم منا رہا تھا ادھر جبریل جھنڈا لے کر کے خوشی منا رہے تھے. اب ربیع الاول شریف کے مہینہ نے فیصلہ کر دیا جو جھنڈا لگائے وہ جبرائیل کے طریقے پر ہے اور جو اعتراض کرے وہ ابلیس کے طریقے پر ہے. جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد سب سے اعلیٰ
کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، بڑا ہی مقبول شعر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ صرف ابلیس کے سوا سب خوشیاں منا رہے ہیں، تو اب اعتراض کرنے والا کون ہے؟ یہ اعتراض کون کر رہا ہے؟ یہ وہابیوں کی زبان پر اعتراض، دیوبندیوں کی زبان پر اعتراض، رافضیوں کی زبان پر اعتراض، یہ جو ہے قادیانیوں کی زبان پر اعتراض، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے اہل حدیث کی زبان پر اعتراض، یہ تو اعتراض کر رہے ہیں، یہ بھی تو خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خوشی نہ منانے والے صرف ابلیس نہیں، یہ وہابی بھی ہیں، یہ دیوبندی بھی ہیں، یہ رافضی بھی ہیں، یہ قادیانی بھی ہیں، تو صرف ابلیس نے نہیں اور لوگ ہیں جو خوشیاں نہیں منا رہے ہیں۔ تو شاعر جواب دے گا، ہم نے ابلیس کہہ دیا کہ ابلیس کے علاوہ سب خوشی منا رہے، جس کو دیکھو خوشی نہیں مناتا سمجھ جاؤ یہی ابلیس ہے۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ خوشی منائی جائے۔ کسی کو کوئی دولت ملتی ہے، کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کسی کو کوئی ثروت ملتی ہے، کسی کو کسی طرح کی نعمت مل جاتی ہے تو وہ خوشی مناتا ہے۔ اگر کسی کو گفٹ میں اگر کہیں خوش ہو جائے، کوئی اس کا کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس کا مینیجر خوش ہو جائے یا کمپنی کا مالک خوش ہو جائے تو خوش ہو کر کے گفٹ دے دے، سال میں کوئی گفٹ دے دے، بہت اچھا کام کیا ہے، تمہیں یہ گاڑی دی جاتی ہے گفٹ میں، تمہیں جو ہے یہ فور ویلر دی جاتی ہے گفٹ میں، ویگنار دی جاتی ہے گفٹ میں، یا انووا دی جاتی ہے گفٹ میں، یا فارچونر دی جاتی ہے گفٹ میں، اور بہت سی کمپنیوں میں اس طرح کا آفر بھی ہوا کرتا ہے، تو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ گفٹ میں ہمیں یہ انعام ملا، ہمیں یہ انعام ملا، ہمیں یہ انعام ملا۔ پتہ کیا چلا؟ جب کوئی نعمت ہاتھ آ جائے تو اب اس پر خوشی منائی جاتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اب وہاں خوشی منائی جائے۔ اسی طرح سے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گھر بن گیا شاندار، محنت سے کمایا تھا، اچھا گھر بنا لیا تو اب وہاں پر بھی خوشی منائی جاتی ہے۔ اپنے اپنے طریقے ہیں، خوشی منانے کے طریقے اپنے اپنے ہیں، الگ الگ ڈھنگ سے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ کچھ طریقے وہ بھی ہیں جو جائز ہیں، کچھ طریقے وہ بھی ہیں جو ناجائز ہیں، مگر لوگوں کی فطرت ہے کہ کوئی اگر انعام مل جائے، کوئی چیز ہاتھ آ جائے، کوئی نعمت حاصل ہو جائے تو اب وہاں پر عالم کیا ہوتا ہے؟ اپنے انداز سے وہ خوشی مناتا ہے، اپنے انداز سے وہ جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ساری کائنات کی نعمت ایک طرف، ساری کائنات کی دولت ایک طرف، ساری کائنات کی ثروت ایک طرف، اور مدینے والے آقا کی تشریف آوری ایک طرف۔ ارے آقا نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، آقا نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے چاند نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے سورج نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے یہ پہاڑ نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے دریا اور سمندر نہ ہوتے، آقا نہ ہوتے یہ جو ہے ستارے نہ ہوتے، قوس و قزح نہ ہوتے، یہ بہاروں کا مہینہ نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے، یہ گلاب نہ ہوتے، یہ نعمتیں نہ ہوتی، یہ فصلیں نہ ہوتی، یہ دولتیں نہ ہوتی، یہ محلات نہ ہوتے، یہ جو کچھ ملا ہے یہ سب اسی بارگاہ کا صدقہ ہے۔ ارے خدا فرماتا ہے اے محبوب تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ سب صدقہ ہے مدینے والے کا، تو چند پیسوں کی دولت پہ خوشی کا اظہار ہو
تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو، بعد میں وہ جا کر کے نافرمان ہو یا فرما بردار ہو پتہ نہیں، مگر وہاں بھی خوشی کا اظہار ہو۔ تو جب تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہو تو خوشی کا اظہار ہو، تمہیں کوئی چھوٹی موٹی دولت مل جائے، چھوٹا موٹا انعام مل جائے تو وہاں خوشی کا اظہار ہو۔ اور یہاں تو وہ آقا تشریف لائے جس آقا نے جہاں قدم رکھ دیا خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جس جگہ آپ نے قدم رکھا ہے اس جگہ کی قسم، اس جگہ کی قسم۔ وہ آقا جن کا چہرہ کا عالم یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے والضحیٰ، محبوب تمہارے چہرے کی قسم، جن کی زلفوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے واللیل اذا سجا، اے محبوب تمہاری زلفوں کی قسم۔ وہ خدا محبوب جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے لعمرک، اے محبوب تمہاری عمر پاک کی قسم۔ وہ محبوب جن کے لیے خدا فرماتا ہے اے محبوب تمہارے قول کی قسم۔ وہ محبوب جن کے لیے خدا فرماتا ہے والعصر، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم۔ وہ محبوب جن کے لیے خدا فرماتا ہے والنجم، اے محبوب تم تو ستارہ ہو، ستارے کی قسم۔ وہ محبوب جن کا چہرہ والضحیٰ، جن کی زلف پاک واللیل اذا سجا، جن کا دنیا میں تشریف لانا قد جاءکم من اللہ نور، وہ محبوب جن کا آسمانوں پہ تشریف لے جانا سبحان الذی اسرا، وہ محبوب جن کی آمد کے صدقے میں ساری کائنات بنی، وہ محبوب کہ اگر محبوب پر اعتراض تو جواب خدا بند قدوس دے رہا ہے۔ اگر کسی نے نبی کو ابتر کہا تو خدا کہتا ہے اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ ملال نہ فرمائیں، ان شانیہ کا هو الابتر، جو آپ کا گستاخ ہے وہی ابتر ہے، وہی ابتر ہے۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ وہ محبوب کہ اگر تھوڑے دن وحی کا نزول بند ہو جائے، رک جائے، اور کوئی کافر اعتراض کر دے، کہہ دے کہ نبی کو نبی کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو خدا فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہ کبھی چھوڑا، ما ودعک ربک، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اس سے پہلے ما ودعک ربک یہ جواب دیا کافروں کا، یہ جواب دیا کافروں کا، کافروں نے کہا تھا کہ ان کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو جواب اس کا دیا جا رہا ما ودعک ربک، محبوب تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، وما قلا نہ تمہیں مکروہ جانا۔ اور اس سے پہلے خدا کیا فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تمہارے چہرے پاک کی قسم، چہرے کے نور کی قسم، واللیل اذا سجا تمہارے زلف کی قسم، تمہارا زلف جب اور اس کی سیاہی کی قسم، اس زلف پاک کی سیاہی کی قسم، تو خدا پہلے قسم محبوب خدا کے چہرے کی قسم یاد کرے، محبوب کی زلف پاک کی قسم یاد کرے، بعد میں جواب دے رہا، یعنی بتا دیا اے عقل کے اندھو جس کا چہرہ خدا کو اتنا پیارا، جس کی زلف پاک خدا کو اس قدر پیاری، پھر اسے خدا چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، وہ محبوب جن کے لیے خدا فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے، اے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا تمہارے لیے تمہارے ذکر کو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر لکا تمہارے ذکر کو بلند کیا، صرف اتنا نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نہیں کہ تمہارے ذکر کو بلند کیا، بلکہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا،
مطلب کیا ہے اے محبوب تمہارا ذکر تو بلند ہے اور ہم نے بلند اس لیے کیا کہ ہم تمہاری رضا چاہتے ہیں. ہم تمہاری اس لیے تمہارے لیے تم راضی ہو جاؤ, تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. جب مکہ شریف فتح ہونے والی صلح حدیبیہ سے پہلے مکہ شریف کو فتح ہونا ہے, صلح حدیبیہ کا موقع ہے, تو اس وقت آیت کریمہ نازل ہو رہی فتح مکہ سے پہلے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب ہم نے روشن فتح عطا فرما دی. انا فتحنا ہم نے فتح عطا فرما دی, فتحا مبینا روشن فتح, ان دونوں کے بیچ میں ہے لکا. انا فتحنا لکا فتحا مبینا. انا فتحنا کا معنی ہم نے فتح عطا فرما دی, فتحا مبینا روشن فتح, روشن فتح ان دونوں کے بیچ میں لکا. کس کے لیے ہے محبوب؟ تمہارے لیے. فتح بھی اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ, تمہارا بھی ذکر بھی بلند کیا اس لیے کہ تم راضی ہو جاؤ. اور قرآن نے تو اور صاف لفظوں میں کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے, تم راضی ہو جاؤ گے. خدا اپنے محبوب کو راضی فرما رہا ہے تمہارے لیے. ذکر بلند کیا تمہارے لیے, روشن فتح عطا فرمائی تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت نے وہیں سے جو ہے اخذ کیا, وہیں سے جو ہے فیض حاصل کرتے ہوئے تمہارے لیے اللہ نے ذکر بلند کیا تمہارے لیے, فتح عطا فرمائی تمہارے لیے, اور دنیا کو پیدا کیا تو تمہارے لیے. وہیں سے لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ سب آقا ہی کے لیے, ہم آئے بھی ہیں آقا کے لیے, انشاءاللہ اٹھیں گے بھی آقا ہی کے لیے. اور اٹھنا کیا ہے؟ اٹھ کر کے کہاں جائیں گے؟ میدان محشر میں. آپ کہیں گے وہاں اٹھ کے جانا یہ آقا کے لیے, یہ کیسے؟ دنیا میں آنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں کو اور جناتوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے. وہاں اللہ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا انسانوں کو اور جناتوں کو کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یہ تو الگ الگ بات سمجھ میں آ رہی ہے معاذ اللہ, بظاہر یہ بات الگ سمجھ میں آ رہی ہے, مگر نہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے عبادت خدا کی ہوگی, عبادت کرو گے کیسے؟ عبادت تو خدا نے پیدا کیا عبادت کے لیے, عبادت کرو گے کیسے؟ نماز کیا ہے بتائے گا کون؟ روزہ کیا ہے بتائے گا کون؟ حج کیا ہے بتائے گا کون؟ زکات کیا ہے بتائے گا کون؟ نماز کا حکم دے گا اللہ, نماز پڑھو گے کیسے؟ نبی کو دیکھو کھڑے ہو گئے تو وہ قیام ہے, رکوع میں چلے گئے تو وہ رکوع ہے, اور اس کے بعد سجدے سر کو رکھ دیا خدا کی بارگاہ میں تو یہ سجدہ ہے, اٹھ کے بیٹھ گئے تو سجدوں کے درمیان تو جلسہ ہے, اور پھر دو رکعت پہ بیٹھ گئے, 4 رکعت پہ بیٹھ گئے تو یہ قاعدہ ہے. تو یہ جو نبی کی ادا ہے یہی تو عبادت خدا ہے. جو نبی کی ادا ہے وہی تو عبادت خدا ہے. تو یعنی بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ نبی کو دیکھتے جاؤ, جیسا نبی کرے ویسے کرتے جاؤ, خدا کی عبادت ہوتی جائے گی. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. اور یہ بھی کہ عبادت لوگ لاکھ کر لیں, عبادت لاکھ کر لیں,
مگر اگر دامن مصطفیٰ چھوٹ جائے، دامن سرکار چھوٹ جائے تو بولیے کوئی عبادت قبول ہوگی؟ کوئی عبادت قبول ہوگی؟ نبی کا دامن اگر چھوٹ جائے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نبی کا سے غلامی کا رشتہ اگر منقطع ہو جائے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا؟ عبادت بھی جب عبادت ہے کہ تم غلام رسول بن کر کے عبادت کرو۔ اگر نبی کے غلامی کا دامن چھوٹ جائے، عشق رسول ختم ہو جائے، پھر عبادت کرو گے تو وہ عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ابلیس نے کتنی عبادت کی تھی، مگر عبادت تو خدا کی تھی، نبی کی تعظیم سے انکار کیا، عبادتیں منہ پہ مار دی گئی، جنت سے نکال دیا گیا۔ اے محبوب، جنت تمہارے لیے، جو تمہاری تعظیم کرے گا جنت اس کے لیے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، فیضان اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت۔ تو بتانا کیا ہے؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یعنی خدا تک پہنچیں گے تو نبی کی بارگاہ سے ہی پہنچیں گے۔ جو طریقہ نبی بتائیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب وہاں اٹھ کر کے جائیں گے، اٹھیں گے تو پہلی منزل قبر کی آئے گی، پہلی منزل قبر کی آئیں گی۔ تو قبر میں جانا بھی نبی کے لیے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال من ربو کا، رب کون ہے تمہارا؟ کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا؟ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مگر ابھی پہلے سوال کا جواب دینے کے بعد بھی فرشتے چھوڑ نہیں رہے، سوال ہو رہا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے دیا، فرشتے چھوڑ نہیں رہے، ابھی سوال ہو رہا ہے۔ جب نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب یہاں جب جواب دے کے نکل جائے گا تب اب کہا جائے گا نم کنومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ رب کہہ دیا خدا کو، چھوڑا نہیں گیا، دین اسلام کو اپنا دین بتا دیا، چھوڑا نہیں گیا۔ بخشش کا دار و مدار نبی کی عظمت ہے، نبی کی غلامی ہے۔ جب نبی کا بتا دیا اپنے کو کہ میں تو نبی کا غلام ہوں، تب فرشتے کہہ رہے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو قبر میں بھی عظمت رسول دکھائی جا رہی ہے، قبر میں بھی عزت رسول دکھائی جا رہی ہے۔ اور میدان محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور انبیاء کرام بھی جلوہ گر ہوں گے۔ جب سورج سبا نیزے پر ہوگا اور زمین تپ رہی ہوگی، لوگ گرمی سے، لوگوں کی حالتیں خراب ہوں گی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کی پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا کندھے تک ہوگا، کسی کا منہ تک ہوگا، کسی کا سر تک ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، جیسا جس کا عمل ہوگا اس اعتبار سے وہاں پریشانی جھیل رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ کہیں گے چلو چلو کسی سفارشی کو تلاش کرے، خدا کی بارگاہ میں جو ہماری سفارش کر دے، پریشانیوں سے بچا لے، اس کو ڈھونڈے۔ اب خدا کی بارگاہ اب ایسے کس کو ڈھونڈا جائے؟ اچانک لوگوں کے دلوں میں خیال آئے گا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ، وہاں جائیں گے، ہماری شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے۔ حضرت آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، نفسی نفسی۔ پھر اس کے بعد لوگ حضرت نوح نجی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں کہیں گے ہماری سفارش کر دیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کہیں اور جاؤ، نفسی نفسی۔ پھر اس کے علاوہ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جائیں گے، اولو العزم پیغمبروں کا بیان آیا حدیث پاک میں، ان کی بارگاہوں میں جائیں گے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے نبی، اور یہ 4 نبی جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے، یہ 4 نبی اولو العزم پیغمبر ہیں۔
5 पैगंबरों को आज़म फरमाया गया। तो अब उन सब के पास हो करके जब आ जाएंगे, उन सब के पास हो करके जब आ जाएंगे, तब खुदा जब, और उस वक्त तक किसी के ज़हनो दिमाग में भी हुजूर का ख्याल ना होगा, हुजूर का ख्याल ना होगा। यहाँ हदीस हम बयान कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है, किताबों में पढ़ा जा रहा है, मगर उस वक्त लिखने वालों के दिमाग से भी बात निकल गई होगी, सुनाने वालों के दिमाग से भी बात निकल गई होगी, सुनने वालों के दिमाग से भी बात निकल गई होगी। हज़रत ईसा तक आ जाएंगे, अब कहेंगे अब कहाँ जाएं, तो हज़रत ईसा याद दिलाएंगे, इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ रसूल पाक की बारगाह में जाओ, तब वहाँ सब जाएंगे। अब आला हज़रत फरमाते हैं ये दिमाग से ये बात क्यों निकाली जाएगी, वजह क्या है, तो वजह ये है कि वहाँ भी अज़मत रसूल बताना है, ताकि कोई वहाबी ये न कह दे, अगर पहले ही ख्याल आ जाता सब नबी की बारगाह में चले जाते, यहाँ वहाँ नहीं जाते, तो वहाबी कह सकता है हजरत आदम के पास जाते काम बन जाता, हजरत नूह के पास जाते काम बन जाता, हजरत मूसा के पास जाते काम बन जाता, हजरत ईसा के पास जाते काम बन जाता। मगर नहीं, ये सब ख्याल इसलिए हटा दिया गया ताकि तो बता दिया जाए जैसा मेरा महबूब है वैसा कोई नहीं। अरे अक्ल के अंधो, यहाँ कह रहे हो नबी हमारी तरह है, हम नबी की तरह हैं। अरे जब ये अंबिया नबी और हमारे नबी की तरह होने का दावा न कर सके तो तुम कौन हो? वहाँ बताया जाएगा, हजरत आदम भी बताएंगे हम नबी आखिर ज़मा की तरह नहीं, हजरत ईसा भी बताएंगे, सारे नबी बताएंगे हम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह नहीं। अब ये अजमत दिखानी है कि देख लो मेरे महबूब का मकाम क्या है, मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे महबूब की रिफात क्या है, मेरे महबूब की शौकत क्या है, मेरे महबूब की जाहो हशमत क्या है, मेरे महबूब का मर्तबा क्या है। ये मैदान महशर में ये मकाम, ये अजमत दिखाई जाएगी। और नबी अर्श पर जलवाबार होंगे। आला हज़रत फरमाते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, यानी मैदाने महशर भी इसीलिए होगा कि वहाँ नबी की अजमत दिखाई जा रही होगी। हिसाबो किताब तो लोगों का चंद लम्हों में हो जाएगा, कोई लंबा टाइम नहीं, और वहाँ वक्त कितना 50,000 साल का एक दिन होगा, और चंद घंटों में सबका हिसाबो किताब, तो बाकी इतना लंबा वक्त रखा क्यों गया? सारे अव्वलीन और आखिरीन है, ये क्यों रखा गया? और फिर हिसाबो किताब की भी ज़रूरत क्या थी? हिसाबो किताब की भी ज़रूरत क्या थी? खुदा तो सब जानता है ना, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी, हुक्म दे देता तुम जन्नती हो जन्नत में जाओ, तुम जहन्नमी जहन्नम में जाओ। मगर हिसाबो किताब क्यों रखा? इसमें भी नबी की अजमत ही दिखाना है, इसमें भी नबी की अजमत ही दिखाना है कि आला के जो है अल्लाह हुक्म देगा एक बंदे खुदा को, नबी के उम्मती को ले जाओ जहन्नम में, वो जा रहे होंगे, नबी को आवाज़ दे रहे होंगे, नबी तशरीफ़ लाएंगे, क्या मामला है या रसूल अल्लाह, खुदा ने हुक्म सुना दिया है जहन्नम में जाने का। नबी फरमाएंगे आओ मेरे साथ, फिर चलेंगे, मीज़ान अमल पर है मौला, इस मेरे उम्मती का नामे आमाल फिर से वज़न कर लिया जाएगा, अब फिर वज़न किया जाएगा, गुनाहों का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का होगा। नबी अपनी ख़बाए मुबारक में से एक चिट्ठी निकालेंगे और मीज़ान अमल पे डाल देंगे, अब नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा और बुराइयों का पल्ला हल्का हो जाएगा। अब खुदा हुक्म देगा ले जाओ मेरे इस बंदे को जन्नत में, तो पता क्या चला, ये हिसाब वो किताब भी इसीलिए है कि अज़मत रसूल देख लो, पहले मैंने हुक्म दिया जहन्नम का, महबूब ने आमाल को फिर से वजन करवाया, मैंने हुक्म को बदल दिया, हुक्म दे दिया जन्नत का। ये किस लिए, ये किस कैसे हुआ? ये नबी के सदक़े में हुआ। हिसाबो किताब में भी हिकमत यही है कि नबी की अज़मत दिखानी है। एक वो होगा, एक वो बंदा भी होगा कि जहन्नम जा चुका होगा,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر کے جنت پہنچا رہے ہوں گے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ وہاں لوگ پیاسے بھی ہوں گے، پانی کون پلا رہا ہے، جام کوثر کون دے رہا ہے، وہ بھی میرے آقا پلا رہے ہوں گے۔ پل صراط سے گزرنا بھی مشکل ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اب اس پر گزرنا ہے، گزریں کیسے، گزریں کیسے؟ آقا دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم رب سلم، اے مولا سلامتی سے گزار دے۔ اب یہ دعا دے، ایک طرف پل صراط خطرناک راستہ، جہنم کے اوپر سے راستہ، ذرا سا ڈگمگائے سیدھے جہنم میں، اس راستے سے گزرنا ہے۔ ادھر نبی کی دعا ہے، ادھر پل صراط ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جیسا عاشق کہے گا ابے پل صراط مت دیکھ کتنا باریک ہے، کتنا تیز ہے، نیچے گڈھا ہے، جہنم ہے، یہ دیکھ دعا کس کی ہو رہی ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت فرمائیں گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ تو پل صراط بھی اس لیے ہے کہ نبی کی عظمت دکھائی جائے گی، جام کوثر بھی نبی کے ہاتھ میں ہے، جام کوثر بھی نبی کے دستے پاک سے ملے گا، وہاں بھی نبی کی ضرورت پڑے گی، یعنی دکھایا جا رہا ہوگا جو نبی کا ہوگا وہی جام کوثر پی پائے گا، پیاس بھی نبی بجھا رہے ہوں گے، یہ عظمت بھی نبی کی بارگاہ سے ظاہر ہو رہی ہوگی، نبی کی عظمت ظاہر کی جا رہی ہوگی۔ اور جب شفاعت کی باری آئے گی تو نبی شفاعت کے لیے سجدے میں سر رکھ دیں گے، خدا فرمائے گا اے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ، جو مانگو دیا جائے گا، جو مانگو دیا جائے گا۔ محبوب سجدے سے سر اٹھائیں گے، شفاعت کریں گے، جہاں سب نبی نفسی نفسی کہیں گے وہاں میرے آقا انا لہا فرما رہے ہوں گے، شفاعت کروا رہے ہوں گے۔ تو یہ سب شفاعت کا منصب دے کر کے عظمت دکھائی جائے گی نبی کی، جام کوثر دے کر کے عظمت دکھائی جائے گی نبی کی، پل صراط پر گزرتے وقت نبی دعا فرمائیں گے، عظمت دکھائی جا رہی۔ ارے نبی تو نبی ہے، نبی جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے پھر نبی انبیاء کو بھی اجازت دیں گے، اولیاء کو بھی اجازت دیں گے، صدیقین و شہداء کو بھی اجازت دیں گے، اے میرے صدیق اکبر تم بھی شفاعت کرو، اے فاروق تم بھی شفاعت کرو، اے عثمان تم بھی شفاعت کرو، اے علی تم بھی شفاعت کرو۔ اور عظمت وہاں پر حضرت علی کی دکھائی جائے گی، جام کوثر پلانے کے لیے بھی مولا علی کو رکھا جائے گا، اے علی تم کوثر پلاؤ۔ اور وہاں پر جانے کے لیے جنت میں چٹھی بھی مولا علی کو دی جائے گی، جسے مولا علی چٹھی دے دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، ورنہ جہنم میں گر کے وہی جائے گا۔ نگر نگر گلی گلی شہر گلی گلی دل کا کر خاتمہ باطل کا کر خاتمہ مصطفیٰ کے نور آئے فاطمہ کے دل کا چہرہ۔ یہاں پر تو ذکر رسول کی محفل سے چڑ رہے ہو، یہاں پر تو میلاد کی محفل سے چڑ رہے ہو، نبی کی شفاعت کی بات کی جائے تو چڑھتے ہو، نبی کی عظمت بیان کی جائے تو چڑھتے ہو، نبی کی شان بیان کی جائے تو چڑھتے۔ یہاں بیان ہو رہا ہے وہاں دکھایا جائے گا، یہاں بیان ہو رہا ہے وہاں دکھایا جائے گا، یہاں ہم بیان کر رہے ہیں وہاں خدا دکھائے گا، وہاں خدا دکھائے گا۔ تو میدان محشر بھی اسی لیے ہے کہ نبی کی عظمت دیکھ لو، ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں، آقا میدان محشر میں ہم تو شوق سے جائیں گے، اس لیے کہ جب وہابی وہاں بھی ہوگا ہم کہیں گے عقل کا اندھا دیکھ، ہم کہتے تھے مان جا، اے دیوبندی ہم کہتے تھے مان جا، اے نجدی ہم کہتے تھے مان جا، اے غیر مقلد ہم کہتے تھے مان جا، اپنی طرح نہ کہے۔
میراث پر اعتراض نہ کر، شفاعت پر اعتراض نہ کر، اختیار پر اعتراض نہ کر، مان جا کہتے تھے نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ہم نے یہ کہا تھا نا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر تو دیکھ کے مان گیا تو وہ نہیں مانیں گے، وہاں کا ماننا کام نہیں آئے گا، یہاں وہاں مان گیا ہوتا، دنیا میں مان گیا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ مان جا مان جا مان جا مان جا، نہ مانا، اب کیا اب کیا اب کیا ہوگا؟ تو ہم نے تو پہلے حلال فرمائیں گے، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے، وہاں دکھایا جائے گا، وہاں دکھایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن پکار اٹھے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے۔ سبب کیا ہے؟ اتنا ہی بس، فقط اتنا سبب ہے انعقاد۔ یہ سب تو بہانہ ہے، اعمال وزن کرو، یہ غدار ہے جہنم میں ڈال دو، یہ وفادار ہے جنت میں بھیج دو، وہ تو صرف یہ سب جو ہے کیوں ہوگا؟ فقط اتنا سبب ہے، یہ سب اسی لیے ہوگا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وزن میزان عمل اس لیے کہ محبوب شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، پل صراط اس لیے کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جام کوثر اس لیے کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یہ سب اسی لیے ہے، جنت بھی اسی لیے، جہنم بھی اسی لیے کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، شان محبوبی، جہنم بھی اسی لیے، جنت بھی اسی لیے، وفادار ہو جنت میں جاؤ، غدار ہو جہنم میں جاؤ، شان محبوبی، نبی کے محبوب ہو بن گئے، نبی کے وفادار بن گئے، جنت میں جاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت فرمائیں گے وہاں بھی، اور انشاءاللہ ان کے غلام بھی وہابیوں سے کہیں گے، کہا تھا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ، میلاد ہم نے منایا، ہم رسول اللہ کے، گھر کو ہم نے سجایا، ہم رسول اللہ کے، جھنڈا ہم نے لگایا، ہم رسول اللہ کے، جلوس ہم نے نکالا، ہم رسول اللہ کے، نبی کے نام پر لنگر ہم نے کیا، ہم رسول اللہ کے، محفل ہم نے سجائی، ہم رسول اللہ کے، تو ہم زندگی بھر یہی کہتے رہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو کہتا رہا ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، اعتراض کر رہا تھا۔ آج ایک کسی غیر مقلد خبیث ہے غالباً کلپ سنی، کہہ رہا ہے، ایک نے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی پیدائش کا دن منایا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے کہ پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر کے، تو پھر میلاد منانا تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو غیر مقلد جواب دیتا ہے کہ ہاں، وہ نبی کا دشمن جواب دیتا ہے کہ ہاں، دن کو نبی نے منایا، جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کو منایا، تاریخ کو نہیں منایا۔ کتنا بڑا بے وقوف ہو۔ اگر دن منانا جائز ہے، ہفتے میں ایک دن وہ آئے، ہر ہفتے میں پیر کا دن آئے، تو اگر ہفتے میں خوشی منانا جائز تو سال میں کس دلیل سے ناجائز؟ اگر دن منانا جائز ہے تو تاریخ میں جشن منانا کیوں ناجائز؟ ہاں، اور یہ کہتا ہے کہ نبی نے ہر ہفتے میں اپنی ولادت کا دن منایا، یہ سال میں مناتے، یہ سال میں مناتے۔ ابے ابلیسی نسل، ابلیسی سال میں مناتے ہیں تو اتنی مرچیں لگتی ہے، اگر ہر ہفتے منائے تو کتنی مرچیں لگیں گی؟ سال میں ایک دن برداشت نہیں تو ہر ہفتے میں برداشت کہاں سے کرے گا، ہے نا؟ اور ایسا نہیں کہ ہم پورے سال نہیں مناتے، اٹھاؤ تاریخ دیکھو، سنیوں کے وہاں آ کر کے دیکھو، بچہ پیدا ہو تو جشن عید میلاد النبی،
نکاح ہو تو جشن عید میلاد النبی، شادی ہو تو جشن عید میلاد النبی، ہے نا، یہاں تک کہ انتقال ہو جائے 40واں بھی کرے تو جشن عید میلاد النبی۔ اور جب گھر میں کوئی خوشی ہو مکان بنائے تو عید میلاد النبی، دکان بنائے تو عید میلاد النبی، ہم مسجد تعمیر کریں تو اس کے لیے افتتاح کریں تو جشن عید میلاد النبی، ہم مدرسہ قائم کریں آغاز کریں تو جشن عید میلاد النبی، ہم تو ہر موقع پہ مناتے ہیں۔ سال میں ایک دن ہی نہیں، ہاں وہ ایک دن خاص ہے، وہ تاریخ خاص ہے۔ کہتا ہے یہ تو مخالفت ہو گئی، حضور نے دن کو منایا، یہ تاریخ منا رہے ہیں۔ عقل میں ہے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی۔ ابے تاریخ بھی دن میں ہی تو ہوتی ہے نا، کہ الگ سے اس کے لیے کوئی اور چیز ہے دن رات سے ہٹ کر کے؟ تاریخ کسی اور میں آتی ہے کیا؟ نہ دن میں ہو نہ رات میں ہو، تاریخ جو آئے گی تو دن ہی میں تو آئے گی، ہے نا، وہ بھی تو دن میں ہے۔ تو کہتے ہیں اب کوئی بھی دن آ جاتا ہے تو مناتے، کوئی بھی دن آ جائے تاریخ تو وہ ہے، نسبت ہونا چاہیے۔ ہم پیر شریف کو بھی سب کو ہم ایسے ہی کہتے ہیں، سب دن کو ہم سنیچر یا ہفتہ کہتے ہیں، اتوار کہتے ہیں، منگل کہتے ہیں، بدھ کہتے ہیں، جمعرات کہتے ہیں، جمعہ کہتے ہیں، جمعہ مبارکہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہے نا۔ مگر جب پیر کہتے ہیں تو صرف پیر نہیں، پیر شریف کہتے ہیں، پیر شریف کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اچھا پھر یہ کہتا ہے کہ یہ نبی کے خلاف، تو ہم اگر نبی کے خلاف کر رہے تیرے بقول تو نبی کی سنت پہ عمل کر دے اور تو نبی کے طریقے پہ کر لے۔ ہم تاریخ مناتے ہیں، تو دن منا لے، مگر تو اس کا بھی منکر ہے، اس کا بھی منکر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تجھے صرف بند کروانا ہے کہ میلاد النبی کی محفل نہ ہو، مگر سن لے میرے اعلیٰ حضرت نے مثال دے دیا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہم تو کرتے ہی رہیں گے۔ ایک سال میں ایک دن برداشت نہیں، ہر ہفتے میں ایک دن اگر آپ بنانے لگے تو پھر تو موت سے پہلے مر جائے گا، پتہ نہیں زہر کھانا پڑ جائے تجھے، ہے نا۔ اب سنیے، اب وہ کہتا ہے یہ مخالفت کرتے ہیں، ذرا عقل ہوتی تو تھوڑی سی عقل ہوتی تو ایسی بات نہ کریں۔ مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ مخالفت کہتے کس کو ہیں؟ یہی نہیں سمجھا۔ اگر پیر شریف کے دن حضور نے ہر پیر شریف کو روزہ رکھا ہے، سبحان، اور ہم اگر ہر سال کی 12ویں ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں تو یہ مخالفت کیسے؟ مخالفت ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ باپ خوشی میں، بچے کا باپ خوشی میں مٹھائی لے آئے، وہ بانٹے تو خوشی منا رہا ہے نا، اور بیٹے کا دادا خوشی میں گھر کو سجا لے سبحان تو بھی اللہ، خوشی منا رہا ہے نا۔ تو اب کوئی کہے گا کہ یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، وہ مٹھائی بانٹ رہا ہے، یہ گھر سجا رہا ہے، بولے مخالفت ہوگی؟ ارے خوشی کا اظہار یہ بھی ہے، خوشی کا اظہار وہ بھی، مخالفت کیسے ہو گئی؟ مخالفت یہ ہوتی بیٹا مٹھائی لاتا، باپ کہتا یہ کیوں لایا مت لا، تو مخالفت ہوتی۔ باپ گھر سجا رہا ہے، بیٹا کہتا یہ گھر کیوں سجا رہا ہے مت سجائیے، تو مخالفت ہوگی۔ باپ نے سجایا، بیٹے نے نکال کے پھینک دیا تو مخالفت ہوتی۔ یہ نبی نے دن کو پیر شریف کے دن روزہ رکھ کر کے یہ بتا دیا، میرا دن منانا، میری تاریخ منانا، خوشی منانا یہ ناجائز و حرام نہیں، میری سنت ہے، میری سنت ہے۔ مخالفت جب ہوتی، نبی نے فرمایا ہوتا میری تاریخ جب آئے ولادت کی تو تم جلوس نہ نکالنا، گھر کو نہ سجانا، ہے نا، مٹھائی نہ بانٹنا، نئے کپڑے نہ پہننا، تو یہ مخالفت ہوتی۔ پھر ہم کرتے تو مخالفت ہوتی،
ہے کہ نہیں؟ تو یہ مخالفت نہیں ہے، یہ اسی لیے تو کہا نا کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یعنی مخالفت کا معنی ہی نہیں سمجھا، مخالفت کا معنی ہی نہیں سمجھا، مخالفت کہتے کس کو ہیں؟ اور زیادہ تر دیوبندی، وہابی یا غیر مقلد یا جیسے اور بھی لوگ جاہل قسم کے سب ہیں، یہ سب دلیل میں کیا لاتے ہیں؟ کیا صحابہ نے منایا ہے نا؟ کیا حضور نے منایا؟ کیا حضور نے حکم دیا؟ کیا قرآن میں کوئی آیت ہے؟ کیا حدیث میں کوئی حدیث ہے؟ یہ ایک ان کا سب سے، اب ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل، ان کے اعتبار سے سب سے بھاری دلیل ہے، یعنی انہوں نے نظریہ دیا کہ اگر حضور نے نہ کیا یا صحابہ نے نہ کیا یا حضور کے زمانے میں نہ ہوا یا پھر قرآن میں نہیں ہے حکم بظاہر یا حدیث مبارکہ میں حکم بظاہر نہیں ہے، تو ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گیا، ان کے مطابق وہ ناجائز ہو گیا معاذ اللہ۔ اگر یہ دلیل ہے کہ قرآن میں کسی چیز کا حکم ظاہری طور پر نہیں یا حدیث پاک میں اس کا حکم صراحت کے ساتھ نہیں یا بظاہر نبی نے یا صحابہ نے نہیں کیا، اگر یہی دلیل ناجائز ہونے کی ہے تو پھر صرف ایک میلاد النبی نہیں، نہ جانے زندگی کی دینی اور دنیاوی کتنی چیزیں حرام اور ناجائز ہو جائیں، کتنی چیزیں جو وہابی بھی کر رہے ہیں، دیوبندی بھی کر رہے ہیں اور سنی بھی کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی چیزیں۔ بھائی مثال کے طور پر دینی چیزیں لے لیجیے، آپ مدرسہ بنایا جا رہا ہے، بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، حضور کے زمانے میں مدرسہ بنایا گیا تھا ایسا؟ بولیے۔ تنخواہ پہ مدرسین رکھے گئے تھے، بورڈ لگائے گئے تھے مدرسوں کے، حضور کے زمانے میں چندہ ہوتا تھا، رسید چھپوائی گئی تھی، ہے نا، پنکھا لگایا گیا تھا، تو یہ دینی چیز ہے نا، مدرسہ بنانا دینی چیز ہے۔ تو کیا حضور کے زمانے میں مدرسہ بنا تھا اس طریقے سے؟ کیا اس طریقے سے تعمیر ہو رہی تھی؟ مدرسین تنخواہ پہ رکھے جا رہے تھے؟ اور جیسے آج گرامر کی کتابیں، عربی گرامر کی، فارسی گرامر کی اور اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، اصول تفسیر کی مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ ایک بھی کتاب حضور کے زمانے میں ہو تو بتاؤ؟ پڑھایا جانا تو بات کی بات ہے، حضور کے زمانے میں کتاب پڑھائی جاتی تھی کہ نہیں یہ تو بات کی بات ہے، حضور کے زمانے میں یہ کتاب ہو وہی بتا دو، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں بخاری شریف نہیں تھی، مسلم شریف نہیں تھی، صحاح ستہ کی کوئی کتاب نہیں تھی، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، نہ حدیث کی کتابیں مرتب تھی، نہ فقہ کی کتابیں تھی، نہ اصول فقہ کی کتابیں تھی، نہ یہ گرامر پڑھائے جاتے تھے۔ تو اب کہو حضور، یہاں بھی دلیل لاؤ، اگر باپ کے بیٹے ہو، حلالی ہو تو یہاں بھی دلیل لاؤ، مدرسوں میں جا کے کہو کہ یہ بخاری تم پڑھا رہے ہو، حضور کے زمانے میں کہاں پڑھا جاتی تھی؟ کس صحابی نے بخاری پڑھی ہے اور پڑھوائی ہے؟ کس صحابی نے اصول فقہ کو پڑھا ہے اور پڑھوایا ہے؟ کس صحابی نے ایسا مدرسہ قائم کیا ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ لاؤ، تو پھر مدرسوں کو بند کرو، جو دلیل تمہاری یہاں ہے وہاں کیوں نہیں؟ یہ تو دینی باتیں ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں، دنیاوی چیزیں وہ کیا لا رہا ہے مخالفت میں؟ جاہل کہہ رہا حضور نے پیر کے دن کو منایا، یہ ربیع الاول کی تاریخ مناتے ہیں، کہہ دیا مخالفت ہو گئی۔ تو حضور نے اونٹ پہ سواری کی ہے، تو کار پہ سواری کر رہا ہے، مخالفت ہو گئی۔ بول مخالف کیوں ہوا تو، ہے نا۔ اب تیرے لیے ضروری ہے کار کا سفر بند، ریل کا سفر، ٹرین کا سفر بند، فلائٹ کا سفر بند۔ اب تم جا گھوڑے لے آ، جانوروں پہ سفر ہوا، گھوڑے لے آ، گدھے لے آ، خچر لے آ، اور گدھے پہ بیٹھ کے سواری کر تاکہ دنیا دیکھ لے آج کے زمانے میں ایک گدھے پہ دوسرا گدھا سوار ہے نا، ایک گدھے پہ دوسرا گدھا، ورنہ مخالفت ہو جائے گی۔ وہاں سواری جانوروں پہ تھی اور تو سواری ٹرینوں پہ کر رہا ہے، مخالفت ہو جائے گی۔ تو اور حضور کے زمانے میں نہ ہونا اگر دلیل ہے تو یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے، یہ
لائٹیں نکال دینی چاہیے، یہ پنکھے نکال دینے چاہیے، یہ اے سی اور کولر نکال دینے چاہیے، یہ سب دنیاوی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، یہ سب چیز تو پتہ کیا چلا، یہ دلیل ہی غلط ہے، یہ دلیل ہی سرے سے غلط ہے۔ دلیل یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا، قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ ہے یا نہیں، احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ہے یا نہیں، دلیل یہ ہے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر لے آ قرآن سے کوئی ایک آیت یا ایک حدیث احادیث مبارکہ سے کہیں پر ایک حدیث ہو کہ 12 ربیع الاول کو جلوس نہ نکالا جائے، خوشی نہ منائی جائے، جھنڈا نہ لگایا جائے اور لائٹیں نہ لگائی جائے، ایک آیت لے آؤ یا ایک حدیث لے آؤ تو ہم تمہاری غلامی کریں گے، مگر نہیں لا سکتے، نہیں لا۔ مطلب کیا ہوا، ہر زمانے کے لیے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ خوشی منانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہونے کی علت واضح نہ ہو جائے اسے حرام نہیں کہہ سکتے، اسے حرام، ورنہ تیرا کھانا بھی ناجائز ہو جائے گا، تیرا پینا بھی ناجائز ہو جائے گا، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں بریانی کس نے پکوائی تھی؟ بولیے، ہے کوئی دلیل؟ کہیں بخاری میں یا مسلم میں یا قرآن کی آیت میں کہیں لاؤ بریانی پکائی گئی ہو، قورمہ بنایا گیا ہو، ہے نا، متنجن بنایا گیا ہو، شیر مال بنایا گیا ہو، ہے نا۔ اسی طریقے سے اور جو قسم قسم کے کھانے ہیں یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہوں حضور کے زمانے میں، لاؤ دلیل، نہیں لا سکتے۔ تو اس دلیل سے اگر تم آؤ گے تو ہم تمہارا کھانا بھی بند کر دیں گے اور پینا بھی بند کر دیں گے۔ لاؤ بسلری کی باٹل کہاں تھی اس زمانے میں؟ شادیوں میں بند کرو، ہے نا۔ یہ RO کی مشین کہاں تھی اس زمانے میں؟ یہ بند کرو، یہ سب بند کرو۔ موٹروں سے پانی کہاں بھرا جاتا تھا اس زمانے میں؟ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اب جاؤ موٹریں نکالو، کنواں کھودو، پانی بھرو، ہے نا۔ مطلب کیا ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اور جب نبی سے عشق نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تو اسی طرح سے جہالت کا ثبوت دیا جائے گا ان سارے وہابیوں کے پاس، ان سارے دیوبندیوں کے پاس، ان سارے غیر مقلدوں کے پاس۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ ابے یہی دلیل ہے تو کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑ، کپڑا پہننا تو شمار ہو جائے گا، ہے نا۔ حضور کے زمانے میں ایسے کپڑے تھے، میلوں سے تیار ہو، میل سے تیار ہونے والے کپڑے، کاٹن کے کپڑے، لیلن کے کپڑے، اور یہ صدری اور جبہ، اس طرح کی چیزیں تھی، ایسے کپڑے تیار، مشینیں یہ تھی جس طرح آج کپڑے تیار ہو رہے ہیں، تو ایسے کپڑے مت پہنو جو آج کی مشینوں کے بنائے گئے کپڑے، ہے نا۔ تو کپڑا پہننا دشوار ہو جائے گا۔ اور پھر حضور کے زمانے میں نہ ہونے کی بات ہے تو حضور کے زمانے میں تو بھی نہیں تھا۔ تو اگر وہ بدعت تو سب سے بڑی بدعت تو خود ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے تو زہر پی کے مر جا، بدعت ختم، زہر پی کر کے مر جا، بدعت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ان سب کی سب سے بڑی جہالت، جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ جہالت دکھاتے ہیں۔ مگر ہمارے لیے الحمدللہ اگر ہم بات کریں نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی، ہم بات کریں نبی کی آمد پر خوشیاں منانے کی، تو اس کے لیے دلیل الحمدللہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اقوال صحابہ میں بھی، اقوال بزرگان دین میں بھی ہے، بزرگوں کے واقعات موجود ہیں۔ بس ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کر دوں گا، صرف ایک بات۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس سجانا، یہ تاریخ متعین کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، بھیڑ لگانا، یہ نعرہ لگانا، یہ ذکر کرنا، یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟
تو اب سنو، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، بس اس پر اپنی بات مکمل کر دوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. کیا فرمایا؟ اپنے رب کی نعمت کا ہاں چرچا کرو، نہیں خوب چرچا کرو اپنے رب کی نعمت کا. اور چرچا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی گھر میں بیٹھ جائے تسبیح لے کر کے اور ہلانے لگے، چرچا کرنا ہو گیا؟ بولے چرچا کرنا کہا جائے گا اس کو؟ نہیں. چرچا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرو. کیا کرو؟ مجمع اکٹھا کرو. مجمع اکٹھا کر کے پھر بیان کرو تو چرچا ہو گیا. اکیلے بیٹھ کر کے مالا جپنے کا نام چرچا کرنا نہیں ہے. مجمع اکٹھا کر کے بیان کرنا یہ ہے چرچا کرنا. اور جتنا زیادہ مجمع ہوگا اتنا زیادہ اچھے طریقے سے چرچا کرنا ہوگا. اتنا زیادہ اچھے طریقے سے چرچا کرنا ہوگا. تو اب پتہ کیا چلا؟ خدا نے فرمایا چرچا کرو، خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو. چرچا کرنے کے لیے مجمع چاہیے. تو بتا دیا یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا. مجمع اکٹھا کرنا بھی قرآن سے ثابت، مجمع اکٹھا کرنا بھی قرآن سے ثابت. خدا نے کہا خوب چرچا کرو، اور چرچا خوب کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا ضروری. تو مجمع اکٹھا کرنے کا ثبوت قرآن سے ہوا کہ نہیں؟ بولے قرآن سے ہوا. اور رہی بات تاریخ کی تو مجمع اکٹھا ہوگا کیسے؟ پورے شہر میں کانپور میں آپ گھوم کے اعلان کر دیجیے علی جناب سمید صاحب حشمتی کے گھر پر میلاد شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ حضرات تشریف لائیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں. بس اتنا اعلان کیجیے، ہے نا. تاریخ نہ بتائیں. ایک آدمی آئے گا؟ بولیے ایک آدمی آئے گا؟ ایک آدمی بھی نہیں. تو مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ بتانا ضروری. مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ بتانا اور وقت بتانا ضروری کہ کس تاریخ میں اور کس وقت آئیں، ہے کہ نہیں؟ تو چرچا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کرنا ضروری. مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تاریخ متعین کرنا ضروری. تو قرآن کی اسی آیت سے مجمع کے اکٹھا کرنے کا بھی ثبوت مل گیا، اسی آیت سے تاریخ متعین کرنے کا بھی ثبوت مل گیا. مگر بات یہ ہے کہ یہ اسے سمجھ میں آئے جو عشق رسول میں، عشق نبی میں قرآن پڑھے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو. ہم تو صبح شب ولادت بھی مناتے ہیں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت، ہے نا. اور اس کے ساتھ ہم دن بھی نہیں بولے، جو کہہ رہا ہے دن میں نہیں مناتے تاریخ مناتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ ادائے بخشش میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوشنبہ مصطفیٰ کا، دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے. دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے. سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو، سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو. تو جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے اسے لحاظ حیثیت نہیں کہ کس حیثیت کا لحاظ کتنا ہوگا یہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جمعہ ہے حضرت آدم آئے، یہ دوشنبہ ہے نبی آخر الزماں آئے، وہ ابو البشر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید البشر ہے. جمعہ ابو البشر کی آمد کا دن اور دوشنبہ سید البشر کی آمد کا دن ہے. تو یہ حیثیت دیکھ لو، فرق سمجھ میں آ جائے گا. تو دوشنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے. سکھانا کیا لحاظ حیثیت خوئے تأمل کو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی پر زندگی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پاک سے توشہ شریف کی نظر بھی ہے. اور یہ وہ مبارک نظر ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جس کا جو کام نہ بن رہا ہو
جس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو تو غوث پاک کے نام پر توشے کی نظر مان لے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور اس کا ادب و احترام یہ بتایا کہ وضو بنا کر کے ہی سب لوگ شریک ہوں گے، اور اس کو کھایا بھی جائے گا تو باوضو کھایا جائے گا، اور ہاتھ ادھر ادھر نہیں دھلا جائے گا، اس کو جو ہے پاک برتن میں ہاتھ دھل کر کے اس کا پانی ایسی جگہ ڈالا جائے کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے، اور اس کو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے پہلے جو دعا کریں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔